بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 10، صفحہ نمبر 111۔ پاناما کا ہیرو صدر۔ یہ 1972 کے اپریل کی بات ہے۔ میں رات گئے موسلادھار بارش میں پاناما کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ٹوکیومین پر اترا۔ جیسا کہ ان دنوں میں رواج عام تھا، ہم چند اعلیٰ عہدیداروں نے ایک ہی ٹیکسی میں سفر کیا۔ چونکہ میں ہسپانوی زبان جانتا تھا اس لیے مجھے ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ میں باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ بڑے بورڈ پر ایک خوبصورت شخص کی روشن تصویر نظر آئی۔ کشادہ پیشانی اور چمکدار آنکھیں نمایاں تھیں۔ اس کے چوڑے چھجے والا ہیڈ ایک طرف سے اوپر کو مڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ یہی جدید پاناما کا ہیرو تھا، عمر توریچو۔ میں نے اپنے سفر کی تیاری بھی اپنے معمول کے مطابق کی تھی، یعنی بوسٹن پبلک لائبریری کے ریفرنس سیکشن سے اچھی طرح استفادہ کیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اپنے عوام میں توریجو کی اس ہردل عزیزی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پاناما کے حق خود مختاری اور نہر پاناما پر اس کی حکمرانی کے دعوے کا زبردست حامی اور دفاع کرنے والا تھا۔ اس نے پختہ عزم کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے دور حکومت میں پاناما کو اس کی شرمناک تاریخی لغزشوں سے پاک رکھے گا۔ جب نہر سوئس کے شہرت یافتہ فرانسیسی انجینئر فرڈینینڈ ڈی لیپسس نے فیصلہ کیا کہ وسطی امریکی خاکنائے کے اندر ایک نہر تعمیر کی جائے تاکہ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو باہم جوڑا جا سکے، اس وقت پاناما کولمبیا کا حصہ تھا۔ 1881 میں اس فرانسیسی نے اس عظیم منصوبے پر کام شروع کیا تو اس کو یکے بعد دیگرے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر 1889 میں یہ منصوبہ معاشی مشکلات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ یہ ناکامی تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کی وجہ سے تھیوڈور روزویلٹ نے کچھ رنگین خواب دیکھنے شروع کیے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے کولمبیا سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرے جس کی رو سے خاکنائے کو شمالی امریکہ کے ایک کنسورشم کے حوالے کر دیا جائے۔ کولمبیا نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ 1903 کی بات ہے کہ صدر روزویلٹ نے ایک امریکی بحری جہاز ناشوائل وہاں بھیج دیا۔ امریکی فوجیوں نے مقامی ملیشیا کے ایک ہردل عزیز کمانڈر کو ہلاک کر دیا اور پاناما کو ایک آزاد مملکت قرار دے دیا۔ ایک کٹ پتلی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا اور نہر پاناما کے پہلے معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کی رو سے مستقبل کی نہر کے دونوں اطراف ایک امریکی زون قائم ہوا۔ امریکہ کی فوجی مداخلت کو قانونی حیثیت دی گئی اور عملی طور پر اس نئی آزاد مملکت پر امریکی تسلط قائم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ کہ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں امریکی وزیر خارجہ ہے اور ایک فرانسیسی انجینئر فلپ بناؤ واردیلا، جو کہ اصل ٹیم کا ایک رکن تھا، اس پر پاناما کے کسی ایک شہری کے بھی دستخط نہ تھے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ پاناما کو جبراً کولمبیا سے علیحدہ کیا گیا تاکہ یہ ایک ایسے معاہدے کی پیروی کرتے ہوئے امریکہ کا کاسالیس بن کے رہے جو ایک امریکن اور ایک فرانسیسی کے درمیان ہوا تھا۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا کیا ہی معجزانہ تھی۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک پاناما کے سیاہ و سفید کے مالک مٹھی بھر سرمایہ دار خاندان رہے جن کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ یہ دائیں بازو کے عامر تھے جنہوں نے ہر وہ قدم اٹھائے جس کے ذریعے امریکہ کے مفادات کو پروان چڑھایا جا سکتا تھا۔ لاطینی امریکہ کے اکثر و بیشتر عامروں کی طرح جو واشنگٹن کے اتحادی تھے، پاناما کے حکمرانوں کے لیے بھی امریکی مفادات کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ہر ایسی عوامی تحریک کو کچل دیا جائے جس میں اشتراکیت کا شائبہ ہو۔ اس کے علاوہ پورے نصف کرہ میں مخالف اشتراکیت کارروائیوں میں CIA اور NSA کی مدد بھی کرتے تھے۔ بڑی بڑی امریکی تجارتی کمپنیوں مثلاً راک فلر کی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی مدد کرنا بھی ان کے ذمہ تھا۔ ان حکومتوں کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اپنے ان عوام کی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کی جو انتہائی مفلسی میں وقت گزار رہے تھے، یا بڑے بڑے فرمز اور بڑی کارپوریشنز میں عملی طور پر بطور غلام کام کر رہے تھے، تو یہ امریکی مفادات سے روگردانی ہوگی۔ ان خدمات کے بدلے میں پاناما کے حکمران خاندانوں کو
بیش بہا انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ پاناما کے اعلان آزادی 1903 اور 1968 کے درمیانی وقفہ میں امریکی فوج نے درجنوں مرتبہ ان حکمرانوں کی مدد کے لیے ملکی مفادات میں مداخلت کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایکواڈور میں بحیثیت پیسکور رضاکار کام کر رہا تھا کہ پاناما کی تاریخ کا دھارا اچانک بدلنا شروع ہوا۔ ایک انقلاب کے ذریعے پاناما کے آمروں کی طویل فہرست میں آخری آرنفیلو آریاس کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عمر توریجو بطور سربراہ مملکت ابھر کے سامنے آیا۔ اس نے عملی طور پر اس انقلاب میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ پاناما کے نچلے اور درمیانی طبقہ میں توریجو کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس نے خود بھی ایک دیہاتی قصبہ سانٹیاگو میں پرورش پائی جہاں اس کے والدین پڑھاتے تھے۔ نیشنل گارڈ کی صفوں میں سے اس نے تیزی سے ترقی کی۔ نیشنل گارڈ پاناما کی ابتدائی عسکری یونٹ تھی اور 60 کی دہائی میں یہ غریب عوام میں بہت مقبول تھی۔ ناداروں کی بات ہمدردی سے سننے کی وجہ سے توریجوس کا شہرت کا آغاز ہوا۔ وہ ان کی کچی آبادیوں میں گھومتا پھرتا اور غلاظت سے اٹی گلیوں میں عام لوگوں سے ملتا کہ سیاستدان وہاں پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے روزگاروں کو نوکری کی تلاش میں مدد کرتا اور اکثر اپنے محدود ذاتی مالی وسائل میں سے ایسے خاندانوں کی مدد کرتا جو کسی بیماری یا مصیبت کا شکار ہو جاتے تھے۔ زندگی سے اس کی محبت اور عوام کے لیے شفقت پاناما تک محدود نہ تھی بلکہ پاناما کی حدود سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا یہ عہد تھا کہ مصائب سے بھاگ کر جو بھی اس کے ملک میں آئے گا اس کو بلا تفریق عقیدہ پناہ ملے گی۔ اس میں سیاسی عقائد کے حامل دونوں فریق شامل تھے۔ چلی کے پینوشے کے مخالفین جن کا تعلق بائیں بازو سے تھا اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کاسترو مخالف گوریلے سب یہاں پناہ حاصل کر سکتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کو امن کا نشان سمجھتے تھے۔ یہ وہ خصائل تھے جن کی وجہ سے پورے نصف کرہ میں اس کی اچھی شہرت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی یہ شہرت بھی بن گئی کہ وہ ایک ایسا رہنما تھا جس نے اپنے آپ کو ان اختلافات کے سلجھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا جنہوں نے لاطینی امریکہ کے ممالک کو آپس میں دست و گریباں کیا ہوا تھا، مثلاً ہنڈورائس، گوئٹمالا، الیساڈور، نکاراگوا، کیوبا، کولمبیا، پیرو، ارجنٹائن، چلی اور پیراگوئے۔ اس کی ننھی منی سی مملکت جس کی آبادی صرف 20 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی معاشرتی اصلاحات کی مثالی انتظامیہ تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے عالمی رہنماؤں کو ایک نئے جوش و ولولے سے آشنا کیا۔ ان عالمی رہنماؤں میں وہ بھی تھے جو روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تگودو کر رہے تھے اور لیبیا کے معمر قذافی جیسے اسلامی عسکریت پسند بھی تھے۔ اسی پاناما میں یہ میری پہلی رات تھی جہاں ہم ٹریفک سگنل پر کھڑے تھے۔ اوپر بورڈ پر اس شخص کی تصویر تھی جس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں اس شخص سے بہت متاثر تھا۔ خوبصورت، دلیر اور مقناطیسی شخصیت کا مالک۔ بوسٹن پبلک لائبریری میں جو وقت میں نے سرو کیا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے اعتقادات پر سختی سے قائم رہنے والا ہے۔ اپنی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پاناما واشنگٹن یا کسی اور کا حاشیہ بردار نہ تھا۔ توریجو نے روس یا چین کسی کی ترغیب یا تحریض کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ معاشرتی اصلاحات پر اس کا پختہ یقین تھا جس کے ذریعے وہ مفلسی میں آنکھیں کھولنے والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ اشتراکیت کا پرچارک بھی نہ تھا۔ اس میں اور کاستروں میں یہ فرق تھا کہ وہ امریکہ سے آزادی کا خواہاں تو تھا لیکن امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے نہیں۔ بوسٹن پبلک لائبریری کے ایک ریک میں اتفاقیہ ایک غیر معروف سے رسالے پر نظر پڑی جس میں توریجو کی ایک ایسے شخص کے طور پر تعریف کی گئی تھی جو امریکی بالادستی کے طویل رجحان کو الٹ کر لاطینی امریکہ کی ممالک کی تاریخ بدل سکتا تھا۔ مصنف نے اپنے مضمون کی ابتدا ہی مینیفسٹ ڈیسٹنی سے کی جو 1840 کی دہائی میں ایک نظریے کے طور پر امریکیوں کی اکثریت میں مقبول تھا اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ شمالی امریکہ کی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انڈین جنگلات اور بھینسوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کا رخ موڑنا اور مزدوروں اور قدرتی وسائل کا مسلسل استحصال کر کے اپنی معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنا بھی اسی خدائی فیصلے کے رو سے درست ہے۔ اس مضمون نے مجھے پوری دنیا کی جانب امریکی رویے پر غور و فکر کرنے کی راہ پہ ڈالا۔ 1823 میں صدر جیمز مونرو نے نظریہ مونرو پیش کیا۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے اگلا قدم نوشتہ تقدیر یعنی مینیفسٹ ڈیسٹنی کا نظریہ تھا
جب 1850 اور 1860 میں اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات بڑی شدت سے کہی گئی کہ پورے نصف کرہ پر امریکہ کے خصوصی حقوق ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جنوبی اور وسطی امریکہ میں جو ملک بھی امریکی پالیسی پر چلنے سے انکار کر دے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیڈی روزویلٹ نے اسی نظریہ مونرو پر انحصار کرتے ہوئے ڈومینیکن ریپبلک اور وینیزویلا میں مداخلت کا جواز پیدا کیا، اور بالآخر کولمبیا سے پاناما کی نام نہاد آزادی بھی اسی کا ثمر تھا۔ اس کے بعد امریکی صدروں کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے اسی نظریے پر عمل کرتے ہوئے جنگ عظیم دوم کے اختتام تک اپنی بین الامریکی کارروائیوں میں توسیع کی۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اشتراکی خطرے کا ہوا ظاہر کر کے اس تصور کو پورے کرۂ ارض تک پھیلا دیا جس میں ویتنام اور انڈونیشیا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ کا راستہ صرف ایک شخص روکے کھڑا ہے۔ مجھے علم تھا کہ ایسا کرنے والا یہ پہلا شخص نہیں ہے۔ اس سے پہلے کاسترو اور آلندے جیسے رہنما بھی اس کے پیشوا رہ چکے ہیں، لیکن توریجو کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ اشتراکی نظریہ سے الگ تھلگ رہ کر یہ کام کر رہا تھا، اور اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس کی تحریک کو انقلاب ہے۔ وہ بڑی سادہ سی بات کرتا تھا کہ پاناما کے اپنے حقوق ہیں جن میں اپنے لوگوں پر، اپنی سرزمین پر اور اس کے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے آبی راستے پر حکمرانی کا حق بھی شامل ہے، اور یہ حقوق بھی اتنے ہی قانونی اور مقدس ہیں جتنے امریکہ کے حقوق۔ توریجو اس بات پر بھی معترض تھا کہ امریکہ نے کینال زون میں اپنا ایک اسکول اور امریکی جنوبی کمانڈ نے ایک عسکری تربیتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جہاں برسوں سے لاطینی امریکہ کے آمروں اور صدروں کے بچے اور فوجی حکام کو ان سہولتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ شمالی امریکہ سے باہر کسی لحاظ سے بھی ان دو اداروں کی ٹکر کا کوئی ادارہ کہیں موجود نہیں۔ یہاں ان کو جرح کرنا، خفیہ آپریشن سے مہارت اور حربی چالوں کے فنون سکھائے جاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اشتراکیت کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے اور آئل کمپنیوں اور دیگر پرائیویٹ کارپوریشنز کے اثاثوں کی حفاظت کر سکیں۔ ان کو یہ مواقع بھی ملتے تھے کہ امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے تعلقات بڑھا سکیں۔ ان سہولتوں کو لاطینی امریکہ کے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سوائے ان چند امیر کبیر خاندانوں کے جو ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ان اداروں کے بارے میں عام طور پر مشہور تھا کہ وہ دائیں بازو کے قاتلوں کے جتھوں یعنی ڈیتھ اسکواڈز اور اذیت رسانوں یعنی ٹارچرز کو تربیت دیتے تھے جو بہت سی قوموں میں یک گروہی طرز حکومت قائم کروا چکے تھے۔ توریجو نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایسے تربیتی ادارے پاناما میں قائم ہوں، اور یہ کہ اس کے مطابق کینال زون اس کے ملکی حدود میں واقع ہے۔ خوبصورت جرنل کی شبیہ اور اس کے نیچے درج نعرے کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نعرہ تھا، عمر کا نصب العین آزادی ہے۔ ایسا میزائل ابھی ایجاد نہیں ہوا جو ایک تصور کو ختم کر سکے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ 20ویں صدی میں پاناما کی کہانی ابھی اختتام کو نہیں پہنچی ہے، لیکن توریجو کسی مشکل یا غالباً المناک انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ٹریفک اشارہ کھلنے پر ہم آگے بڑھے تو میں اپنی پوزیشن پر غور کرنے لگا۔ مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں جو آنے والے وقتوں میں مین کا پہلا حقیقی جامع ترقیاتی ماسٹر منصوبہ بننے جا رہا تھا۔ اس منصوبے کے ذریعے عالمی بینک، بین الامریکی ترقیاتی بینک اور US ایڈ کو اسی چھوٹی سی لیکن اہم مملکت میں توانائی، مواصلات اور زرعی شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا جواز مل جاتا۔ یہ محض ایک دام تھا جس میں پھنسنے کے بعد پاناما ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جاتا اور اپنے پرانے کٹ پتلی مقام پر لوٹ آتا۔ جیسے ٹیکسی آگے بڑھی تو احساس جرم کا ایک شدید دورہ مجھ پر پڑا، لیکن میں نے اس کو دبا دیا۔ اب مجھے کس بات کی پرواہ تھی؟ میں نے جاوا کے معاملات میں چھلانگ لگا دی تھی، اپنے آپ کو قابل فروخت نہ سمجھتے ہوئے بیچ ڈالا تھا، اور اب میں اپنی زندگی بنانے کے تمام سنہری مواقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ایک ہی حلے میں میں امیر، مشہور اور مقتدر بن سکتا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔